شرعی نکاح کیا یعنی دو گواہوں کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر، ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پھر اس نے بھاگ کر دوسری جگہ شادی کر لی اس کو چھوڑ کر، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر عاقلہ بالغہ لڑکی ہو اور وہ کفو میں نکاح کرے، کفو کا مطلب ایسا لڑکا کہ جو اس کے والدین کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو کسی بھی لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، عادات و اطوار کے اعتبار سے، اگر وہ اچھے خاندان کا ہے، اچھا پیشہ ہے اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو فقہ حنفی کی روشنی میں بلکہ ہم یہ کہیں کہ مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ لڑکی اپنا از خود نکاح شرعی طریقے سے کر سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف شرعی حکم کے بیان تک ہے، ہم بچیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنے والدین کی مرضی اور اجازت سے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح لڑکی کا از خود قدم اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو عیب دار بات سمجھی جاتی ہے، اس کو شرافت اور شرم و حیا کے منافی سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچی کرتی ہے تو بہرحال اس نکاح کو ویلڈ مانا جائے گا اگر وہ کفو میں کرے گی، اور اگر غیر کفو میں کیا ہے، چرسی موالی سے نکاح کر لیا، آوارگرد لڑکے سے نکاح کر لیا جو خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہے، تو فقہ حنفی کے مفتہ بھی قول کے مطابق پھر یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر چاہے ایجاب و قبول ہو جائے، چاہے دو گواہوں کی موجودگی میں غیر کفو میں لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھی جائے، چاہے ویڈیو بنی چاہے کچھ، کہ اس نے کفو میں نکاح کیا تھا یا غیر کفو میں، اگر غیر کفو میں تھا تو پھر تو نکاح نہیں ہوا، پھر اس نے بھاگ کر دوسرا نکاح کر لیا، وہ بھی دیکھا جائے گا کفو میں ہے کہ غیر کفو میں، غیر کفو میں وہ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اس کا حکم شرع ہے۔ اور اگر پہلا ہی نکاح اس کا پہلے نکاح کفو کے اندر تھا تو بہرحال ہو گیا، چاہے ویڈیو بنتی نہ بنتی، اب اس نے دوسرا نکاح کیا تو نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نکاح پہ اگر نکاح ہوگا تو کسی کی منکوحہ ہے اور اس حالت میں کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جب نہیں ہوگا تو لازم سی بات ہے کہ وہ گناہگار ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں والدین کو سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اگر لڑکی ایک اب ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے، پہلی بات تو یہ کہ تربیت اچھی ہونی چاہیے، دین کے قریب بچوں کو لانا چاہیے، پہلے نہ ہم کسی چیز سے روکتے ٹوکتے ہیں نہ ہم دین کے قریب لاتے ہیں، جب بچے اس طرح کے عملی قدم اٹھاتے ہیں تو پورا دین ہمیں یاد آ جاتا ہے، پھر ہر چیز کو دین کو ڈھال بنا کے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ دین کہاں تھا جو آپ ابھی بوقت ضرورت اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، پھر وہ باز نہیں آتے۔ تو اس لیے پہلے سے ہی بچوں کی تربیت کریں، اور اگر آپ نے تربیت کی تھی نہیں مانے یا بہرحال عدم تربیت کی بنا پر ایسا ہو گیا تو پھر جہاں وہ کہہ رہے ہیں ان کے از خود آپ شادی کر دیں، پھر وہ خود اپنے انجام ویسے وہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں، گھر سے بھاگ کے تو اچھا ہے، چلیں آپ اس کو عزت سے رخصت کر دیں، پھر وہ جانے اس کا کام جانے۔ لیکن ہمارے یہاں کشمکش چلتی رہتی ہے، یہ والدین کہتے ہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے اور لڑکی کہتی ہے وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے، پورے معاشرے میں ایک تماشا بن جاتا ہے اور والدین کے سر شرم سے جھکتے ہیں، پھر بہت سے لوگ بہکاتے ہیں کہ تمہاری عزت کا معاملہ ہو گیا قتل کرو، غیرت کے نام پہ قتل کرو تبھی تمہاری عزت بنے گی، ورنہ پورے خاندان میں تھو تھو ہوتی رہے گی۔ پھر وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اور خاندان کے ان فاسق اور فاجر اور بیوقوف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ قتل کا اقدام کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور دنیا بھی برباد کرتے ہیں۔ اب اگر خاندان والوں نے آپ کو بہادر اور ہیرو اور سلطان راہی کہہ بھی دیا، کون سا تمغہ مل گیا مجھے یہ بتائیے، آپ کو آخرت کے اندر کون سا آپ کو انعام مل جائے گا؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں، اس طرح کے جاہل خاندان والے ابھارتے ہیں لوگوں کو اور وہ قتل کروا دیتے ہیں اور سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ خود اپنے گھروں میں کیا ہو رہا ہے جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے گھروں کے اندر بھی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے کو اکساتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور بچیوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کے سر شرم سے نہ جھکائیں، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے تکلیف میں زندگی گزار لینا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے کھڑا کرے والدین کے، اور والدین آپ کی نیکیاں نکال کر اپنے نام اعمال میں ڈلوا رہے ہوں کیونکہ اس نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہمیں ذلیل کیا تھا، اور وہاں پہ خدا نخواستہ پھر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے، تو یہ زندگی کی آسائشیں اور تھوڑے بہت مزے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں کیا سمجھتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے؟ نہ سسرال میں عزت ملتی ہے نہ شوہر کی نگاہوں میں عزت ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے شوہر کا دل بھر جاتا ہے تو پھر وہ اسی کے تانے دیتا ہے، تم اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی میری کیا ہوگی، جنہوں نے تجھے پال پوس کے جوان کیا تو اس کی نہیں ہو سکی تو میری کیا بنے گی، جب تم نے ان سے وفاداری نہیں کی تو مجھ سے کیا کرے گی۔ اور پھر ایسے لوگوں کو شکوک و شبہات سے میں نے خالی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز ہوتا ہے، پہلے موبائل پہ دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر ویڈیو چیٹنگ ہوتی ہے، پھر اپنی محبتیں جتائی جاتی ہیں، پھر اور خراب قسم کے کام ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر یہ نکاح تک کی منزل طے ہوتی ہے۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے بھاگ کے اس طرح کی تو شوہر کو وسوسے ہوتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا نامعلوم کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر رہی ہو۔ یہ اس طرح کی زندگی اتنی خراب ہم نے دیکھی ہے، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں نا،
सैकड़ों केसेस मेरे मोबाइल में भरे पड़े, इस तरह के केसेस आप देखें तो फिर ये समझना है कि नॉर्मल लाइफ गुजार लेगी लड़की, कभी भी नहीं हो सकता। जितनी बच्चियां हमें सुन रही है, खुदारा ये गलत किस्म के कदम उठाकर अपने लिए आसाइश और सुकून की जिंदगी तलाश करने के बुरे ख्वाब देखना छोड़ दें। इनकी ताबीरात कभी अच्छी नहीं होती। अपने माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें, और एक लम्हे के लिए आपको नापसंद आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अपने माँ बाप का कहना मान लीजिए और अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। रिश्तों में बरकत अल्लाह ताला रखता है, उस तरफ आप माइल हो। ये जो आवारागर्द किस्म की लड़कियां बाद औक़ात कर रही होती है, जैसे अब ये बच्ची देखें, एक से किया और फिर खुद ही भाग के दूसरे से कर लिया, यानी अब इसकी कोई जिंदगी है? आप बताएं, इसकी कोई इज्जत और वैल्यू होगी? तो इस तरह से कोई वैल्यू नहीं बनती है आदमी की। खानदान भर में थू थू होता रहेगा, मुख्तसर से जिंदगी, सारी जिंदगी लानत मलामत, थू थू, यहां से लानत वहां से मलामत, और मर गए। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? इसलिए पुरसुकून जिंदगी की तलाश के लिए अपने माँ बाप का अदब एहतराम करते हुए शरई तरीके से सारे मामलात करें।